بلوچستان میں ایرانی حملہ ناقابل قبول، پاکستان کا ایرانی سفیر کو ملک بدر کرنے کا حکم، ایران سے اپنا سفیر واپس بلانے کا اعلان، پاکستانی وفود کے ایران کے طے شدہ دورے بھی منسوخ، ایران میں پاکستان کے سفیر مدثر ٹیپو آج صبح اسلام آباد پہنچیں گے، ایرانی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی شدید احتجاج ریکارڈ کرایا، نگراں وزیر خارجہ سے ایرانی ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ، جلیل عباس جیلانی کا ایرانی حملے پر اظہار تشویش، ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایرانی حملے میں 2 بچے جاں بحق، 3 بچیاں زخمی ہوئی، ایران کے اقدام کا کوئی جواز نہیں، ایران کا پاکستانی حدود میں حملہ پاکستانی خود مختاری اور عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے، واقعے سے پاک ایران تعلقات کو نقصان پہنچا، پاکستان اس اشتعال انگیز کارروائی کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے، میزائل حملے پر ایران کو معافی مانگنا پڑے گی، دہشت گردی خطے کے لیے مشترکہ خطرہ ہے، یک طرفہ اقدامات سے علاقائی امن و امان کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ادھر ایرانی جارحیت کے بعد گورنر سندھ ایران کا دورہ ادھورا چھوڑ کر وطن واپس پہنچ گئے، کامران ٹیسوری ایران ایکسپو 2024 کا افتتاح کرنے گئے تھے۔ ایران کی جانب سے پاکستان کی سرحدی خلاف ورزی کی حقیقت، حملے کو چھپانے کے لیے جیش العدل کی فیک اور جھوٹی سٹیٹمنٹس کا سہارا لیا گیا، جیش العدل کو IRGC خود چلا رہی ہے، اب وہ چاہتے ہیں کسی طرح اس مسئلے سے جان چھڑائی جائے، اسی لیے جیش العدل سے دوبارہ جھوٹا بیان دلوایا گیا کہ یہ راکٹس غلطی سے بارڈر کراس کر کے پاکستان چلے گئے، اصل میں نشانہ سیستان ایران کے اندر واقع جیش العدل کے اپنے کیمپ تھے، حقیقت تو یہ ہے BLA اور BLF کے کیمپس ایران میں موجود ہیں، کلبھوشن یادو بھی ایران سے آپریٹ کرتا رہا۔ چین کی پاکستان اور ایران سے تحمل سے کام لینے کی اپیل، چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے دونوں ملک مل کر کام کریں، قومی قیادت بھی یک زبان، صدر نون لیگ شہباز شریف کی ایران کی جانب سے میزائل حملے کی مذمت، کہا میزائل حملہ دوستی اور ہمسائیگی کے اصولوں کے خلاف ہے، اس سے تاریخی تعلقات کو نقصان ہوگا، بلوچستان حکومت کا پنجکور میں جاں بحق افراد اور زخمیوں کے لیے معاوضے کا اعلان، نگراں وزیر اطلاعات جان اچکزئی نے کہا کہ ایران کی طرف سے پاکستانی خود مختاری کی خلاف ورزی تعلقات کو نقصان پہنچاتی ہے، بلوچستان میں امن و امان کے قیام کے لیے حکومت اور سیکیورٹی ادارے پوری طرح تیار ہیں۔ بانی PTI الیکشن نہیں لڑ سکتے، لاہور ہائی کورٹ نے بھی درخواست مسترد کر دی، بانی PTI کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف درخواست خارج، جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا، بانی چیئرمین PTI نے NA 89 اور NA 122 سے کاغذات مسترد ہونے کو چیلنج کیا تھا، شاہ محمود قریشی کے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف بھی درخواست خارج، چودھری پرویز الہی، فواد چودھری کی اہلیہ ہبہ چودھری، حماد اظہر، عمار یاسر، شوکت بسرا، صنم جاوید کے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف درخواستیں خارج، زرتاج گل اور زلفی بخاری کے کاغذات منظور ہونے کے خلاف درخواستیں مسترد، نواز شریف اور شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف درخواست دائر، سپریم کورٹ پر حملے میں ملوث ہونے کا الزام۔ شیر عوام کا خون چوستا ہے، اسے چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے، یہ وہ شیر ہے جو کہتا ہے میرا شکار مجھے کوئی اور کر کے دے، میدان میں تو صرف تیر ہے، شیر تو بلی بن کر گھر میں چھپ گیا، ایک شخص کے پاس نظریہ ہے نامنشور، وہ چوتھی بار وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، جو ہر بار ناکام رہا اسے کس خوشی میں چوتھی بار بھی وزیر اعظم بننے کا موقع دیا جائے، ہم عوام اور وہ سازشوں پر یقین رکھتے ہیں، شیر کا شکار کریں گے، سیاسی یتیموں کے ٹولے کا صفایا کریں گے، بلاول بھٹو کی نواز شریف کا نام لیے بغیر تنقید، بولے جب بھی یہ شخص آپ پر مسلط کیا گیا نقصان پاکستان کی عوام کا ہوا، جو نفرت اور تقسیم کی سیاست کر رہے ہیں وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، انہیں غریب عوام کی کوئی فکر نہیں، ملک کو نوجوان قیادت کی ضرورت ہے، عوام 8 فروری کو بھاری اکثریت دلوائیں، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی، وزیر اعظم بنا تو تنخواہیں دوگنا کریں گے، غریبوں کو 300 یونٹ مفت بجلی ملے گی۔ ثاقب نثار ایک مہرہ تھا جس کے ذریعے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، قوم کے 7 سال برباد کیے گئے، 2017 میں جس ڈنڈے اور بلے نے ترقی کا سفر روکا اب دوبارہ شروع کریں گے، سابق وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، تحریک انصاف نے ملک میں نفرت پھیلائی، نواز شریف نے کبھی نہیں کہا کہ مخالفین کو رلاؤں گا، جیلوں میں بند کروں گا، ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر آگے بڑھنا ہوگا، 8 فروری کو اکثریت ملی تو نواز شریف ملک کی خدمت کریں گے، نواز شریف دلوں کو جوڑنے کا کام کریں گے، دوسری جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں گے،
بلہ میں نے یا نواز شریف نے واپس نہیں لیا، پی ٹی آئی بلہ نہ ملنے کی خود قصوروار ہے۔ سپریم کورٹ میں 10 گھنٹے کا کارروائی براہ راست چلی، تحریک انصاف عدالت میں ثبوت پیش کرتی، بلہ ہوتا تو شیر اس کا مقابلہ کرتا۔ شہباز شریف کا مہنگائی بڑھنے کا اعتراف، کہا مہنگائی کا تحفہ تحریک انصاف کی وجہ سے ملا، سازش کے تحت آئی ایم ایف سے معاہدہ توڑا گیا، 16 ماہ کی کوششوں سے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، ملک بچانے کے لیے سیاست داؤ پر لگائی، دیوالیہ ہو جاتے تو عوام سڑکوں پر ہوتے، بہت بڑی تباہی ہوتی، روٹی تو دور کی بات ادویات بھی نہ ملتی، وہ دن جلد آئے گا جب کشکول ٹوٹے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کو این اے 127 سے جتوائیں گے، وزیر اعظم بھی بنوائیں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا لاہور میں کارکنوں سے خطاب، بولے ہمارا سفر لمبا ہے، 40 سال سے سیاست کر رہے ہیں، آپ دوستوں نے ہمیشہ پیار دیا، جیلوں میں رہنے کا شوق نہیں، اپنے ورکرز کے لیے مجبور ہیں، ورکرز کو یقین ہوتا ہے کہ ان کا لیڈر جھکے گا نہیں، جب بھی پارٹی کو سنبھالا تو پوری قیادت ساتھ چلتی ہے۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا جیل سے اختلافات ختم کرنے کا پیغام، بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی چیئرمین نے ہدایت کی ہے کہ اندرونی اختلافات ختم کریں، پارٹی کی سطح پر گائیڈ لائنز جاری کر دی گئیں، کسی نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی تو ایکشن لیا جائے گا۔ پی ٹی آئی نظریاتی سے اتحاد کا فیصلہ بانی چیئرمین کی مشاورت سے ہوا تھا، فیصلے کے بعد مجھ سے وضاحت مانگے جانے کی خبریں بے بنیاد ہیں، جن 2 جماعتوں سے بانی کی گرفتاری کے قبل اتحاد تھا وہ جاری رہے گا، لیول پلینگ فیلڈ کیا ملے گی، ہمیں تو دیوار میں چن دیا گیا۔ سپریم کورٹ فیصلہ بائنڈنگ میں ہے، نظر ثانی اپیل میں فیصلہ ہوگا، الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، ہماری نشانی ہم سے واپس لے لی گئی، سپریم کورٹ پر عدم اعتماد نہیں کیا، شکوہ شکایت سپریم کورٹ سے ہی کرنی ہوتی ہے، ووٹر حوصلہ نہ ہاریں، 8 فروری کی تیاری کریں۔ الیکشن کمیشن انتخابات کے لیے آئینی تقاضے پورے کر چکا، عوام کو ووٹ ڈالنے کا موقع دینا ہماری ذمہ داری ہے، انتخابات کے دوران عالمی مبصرین بھی پاکستان آئیں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو، بولے غیر قانونی مقیم غیر ملکی پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں، لہٰذا پاکستان میں جو بھی آئے گا وہ قانونی دستاویزات کے ساتھ داخل ہوگا۔ افغانستان میں امریکی ہتھیار بلیک مارکیٹ میں فروخت ہوئے، دہشت گردوں کے ہاتھ لگے، خطے کی صورتحال میں پاکستان کا کردار بہت اہم ہے، پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے، معیشت کی بحالی ہماری اولین ترجیح ہے، آئی ایم ایف کی شرائط پوری کر رہے ہیں۔ ادھر نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کی ڈیوس میں بیلجیم کے وزیر اعظم سے ملاقات، دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ انوار اللہ کاکڑ بل گیٹس سے بھی ملے، پاکستان میں فاؤنڈیشن کے سماجی تعاون کے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ پشاور ہائی کورٹ کا کامران بنگش کا انتخابی نشان تبدیل کرنے کا حکم، جسٹس اعجاز انور نے ریمارکس دیے، ایک تو تحریک انصاف سے انتخابی نشان واپس لے لیا گیا، الیکشن کمیشن نے بھی پی ٹی آئی کے امیدواروں کو دانستہ ایسے انتخابی نشان دیے جن میں فرق مشکل ہے، کیا آر او نے دماغ استعمال نہیں کیا، ووٹرز کیسے نشانات میں فرق کریں گے، کیا آپ کو کوئی ہدایات تھیں کہ ایسا کریں، اگر آپ ابھی سے ایسا کریں گے تو آگے کیا ہوگا، مجھے خود ابھی تک وائلن اور گٹار میں فرق کی سمجھ نہیں آئی، کیس کے بعد پتہ چلا دونوں میں فرق ہے، ایک بزرگ ووٹ دینے جائے گا تو کیسے فرق کرے گا، الیکشن ایکٹ میں لکھا ہے نشان واضح اور اس میں فرق ہونا چاہیے۔ 9 مئی کے مقدمات میں شیخ رشید کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد، انسداد دہشت گردی عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجوا دیا، شیخ رشید کے بیان کے حوالے سے یو ایس بی طلب، عدالت پیشی پر شیخ رشید نے کہا جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے وہ قلم دواد کو ووٹ دے گا، مزید بات کرنے کی کوشش پولیس نے ناکام بنا دی، شیخ رشید کو گردن سے پکڑ کر گاڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ سے شیخ رشید کے کاغذات کی منظوری پر اعتراض ختم کر دیا گیا۔ جیل ٹرائل کے خلاف بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ڈویژن بینچ کو ریفر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن اورنگزیب نے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی، عدالت نے ریمارکس دیے کہ لگتا ہے یہ کیس غلطی سے اس کورٹ میں آ گیا ہے، یہ ڈویژن بینچ کا کیس ہے، اس کیس میں نیب خود ایک پارٹی ہے۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ جج محمد بشیر کی خاصیت ہے کہ ان کے پاس نواز شریف سے بانی پی ٹی آئی سب کے کیسز لگے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے لطیف کھوسہ کو جج محمد بشیر پر بات کرنے سے روک دیا۔ بانی چیئرمین نے توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جیل ٹرائل چیلنج کر رکھا ہے۔
ادھر احتساب عدالت میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی پر فرد جرم مؤخر تحریک انصاف کی طرف سے شعیب شاہین اور شہباز کھوسہ پیش ہوئے۔ میڈیا سے گفتگو میں لطیف کھوسہ کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں ہماری سخت تلاشی لی جاتی ہے، ایسے ماحول میں کیس چلنا اور وکالت کرنا انتہائی شرمناک ہے۔ عام انتخابات میں 17,816 امیدوار شریک، قومی اسمبلی کی نشستوں پر 5,121 اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر 12,695 امیدوار۔ الیکشن کمیشن نے فہرست جاری کر دی، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے 11,785 آزاد امیدوار، 882 خواتین بھی میدان میں، 4 خواجہ سرا بھی میدان میں ہوں گے۔ پاکستان کو آئی ایم ایف سے 70 کروڑ ڈالر کی اگلی قسط مل گئی۔ اسٹیٹ بینک حکام کے مطابق پاکستان کو جاری کردہ رقم 1.9 ارب ڈالرز ہو گئی۔ آخری اقتصادی جائزے کے بعد پاکستان کو مزید 1.1 ارب ڈالرز ملیں گے۔ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ نے گزشتہ ہفتے اقتصادی جائزے کی منظوری دی۔ ادھر متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے لیے 2 ارب ڈالر قرضہ مزید 1 سال کے لیے رول اوور کر دیا۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق 2 ارب ڈالر کا قرضہ 23 جنوری کو میچور ہو رہا تھا۔ نگران وزیر اعظم نے امارات کے صدر کو قرضہ رول اوور کرنے کی درخواست کی تھی۔ کیویز کے دیش میں شاہینوں کا جیت کا خواب چکنا چور۔ نیوزی لینڈ نے مسلسل تیسرے ٹی20 میچ میں پاکستان کو 45 رن سے شکست دے دی۔ نیوزی لینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے 224 رنز بنائے، پاکستانی بالرز کارکردگی نہ دکھا پائے۔ اوپنر فینیلر نے دل کھول کر شاٹس لگائے، 137 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، 16 چھکے مار کر عالمی ریکارڈ برابر کر دیا۔ قومی ٹیم ہدف کے تعاقب میں لڑکھڑا گئی، پاکستان ٹیم صرف 179 رنز بنا پائی۔ بابر اعظم کے چھکا لگانے پر گیند باؤنڈری کے باہر تماشائی کے سر میں جا لگی۔ کیویز کو سیریز میں 3-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ کپتان شاہین افریدی کا نیوزی لینڈ کے خلاف ناقص کارکردگی کا اعتراف، کہتے ہیں ہم توقعات کے مطابق پرفارم نہیں کر سکے۔